الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. پچھلے کئی دن سے اس بات کو محور بنا کر بات کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک روایت کے مطابق تقریباً 18,000 مخلوق پیدا فرمائی اور 18,000 مخلوق میں ایک کو بھی اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا، ایک کو بھی عبث پیدا نہیں کیا. اب 18,000 مخلوق میں اور آپ جس قسم سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس مقصد سے پیدا کیا؟ جب دوسری مخلوق بھی بغیر مقصد کے پیدا نہیں ہوئی تو ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا ہوا، ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے. تو میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد خود اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت کے لیے پیدا ہوئے. یہ مقصد کسی بھی مخلوق کا نہیں ہے. مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے اپنی محبت اور معرفت کے لیے پیدا کیا. تو محبت و معرفت ہے، یہ ہے ہمارا ہدف، یہ ہے ہمارا ٹاسک. اس ہدف تک پہنچنے کے لیے اللہ پاک نے دو راستے بنائے. ایک یہ کہ اوامر پر ہم عمل کریں اور دوسرا نواہی سے بچیں. جن چیزوں کے اللہ پاک نے کرنے کا حکم دیا ان کو کریں، جن چیزوں سے اللہ پاک نے بچنے کے لیے کہا ان سے بچیں. اگر ہم اس راستے پر چل کر جائیں گے تو انشاءاللہ اپنے ہدف کو پہنچیں گے. اور اس کی مثال کہ جیسے ٹرین کی دو پٹری ہوتی ہیں، دونوں کا صحیح سالم ہونا ضروری، تبھی انجن ڈبوں کو لے کر منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے. اگر ایک ڈیمیج ہو یا سرے سے نہ ہو، دوسری صحیح سالم ہو، منزل پر نہیں پہنچ سکتے. دونوں کچھ ڈیمیج ہو، منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتے. تو اسی طرح اوامر پر ہم 100% عمل کریں، نواہی سے 100% بچیں، تب جا کر ہم اللہ کی محبت و معرفت کے حقدار بن سکتے ہیں. اور ان دونوں کے لیے اللہ پاک نے 2 ہیلپر بھی دیے. ان دونوں راستوں پہ چلنے کے لیے 2 ہیلپر دیے. ایک ہے ذکر اللہ اور دوسرا ہے صحبت اہل اللہ. جو بندہ ذکر اللہ کا اہتمام کرتا ہے، اللہ پاک دل کی زمین کو نرم فرماتے ہیں. دیکھو زمین کتنی سخت ہو اور بیج کتنا ہی اچھا ہو، بس زمین پہ بکھیر دو کبھی نہیں اگے گا. زمین سے نتیجہ لینے کے لیے، بیج ڈالنے کے بعد نتیجہ لینے کے لیے زمین کو پہلے نرم کرنا ضروری ہے. اس میں سے کنکر پتھر کو چھانٹنا نکالنا ضروری ہے، تب جا کر اس میں سے بیج نتیجہ خیز ثابت ہوگا. اسی طرح دل کی زمین کو نرم کرنے کے لیے اللہ پاک نے مختلف قسم کے ذکر رکھے. ذکر و اذکار کے کرنے سے دل کی زمین نرم ہوتی ہے. تو اوامر پر عمل کرنے اور نواہی سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے 2 ہیلپر رکھے. ایک ہے ذکر اللہ اور دوسرا ہے صحبت اہل اللہ. اللہ والوں کی صحبت میں کئی مرتبہ ایسا تیر نشانے پہ لگتا ہے اور ایسی بات کانوں کے راستے سے دل دماغ میں اترتی ہے، سرایت کرتی ہے کہ بندے کی کایا پلٹ جاتی ہے. جتنے سدھرے ہوئے انسان ملیں گے ان سے پوچھو یہ آپ کے اندر انقلاب کیسے آیا. کہ ایک مرتبہ میں ایک بیان میں بیٹھا تھا، وہاں میں نے بات سنی، بس دل پہ اثر گئی، میں نے سوچا اب مجھے زندگی ایسے گزارنی ہے. تو دیکھو کسی کی بات سن کر کسی کی صحبت کا وہ حوالہ دے گا. میرے ایک روم میٹ تھے، روم پارٹنر تھے، ہاسٹل میں رہتا تھا. وہ بندہ بڑا نیک تھا، تہجد پڑھتا تھا، میں اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ناشتہ کرتا تھا. اس کی باتیں میرے دل پہ اثر کرتی تھی. دیکھو کسی صحبت کا ریفرنس دیا، معلوم ہوا جتنے سدھرے ہوئے لوگ ان تمام کے سدھرنے میں کسی صحبت کا اثر ہے. اور اسی کو صحبت اہل اللہ کہتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت. اسی طرح جتنے بگڑے ہوئے ہیں ان کو پوچھو، آپ کے ابو سے بھی میں واقف ہوں، آپ کے دادو سے بھی میں واقف ہوں، آپ کے گھر کے ایک فرد سے واقف ہوں، کسی میں ایسی شرارت جیسی آپ میں یہ کہاں سے آ گئی. تو وہ کسی نہ کسی صحبت کا حوالہ دے گا. میں کسی کمپنی میں جاب کرتا تھا، وہاں میرا ایک ساتھی تھا، وہ مجھے ایسے ایسے لے کے جاتا تھا، بس اس کی صحبت کا ہی اثر ہے.
غرض یہ کہ دنیا میں جتنی اچھائیاں اور برائیاں شائع ہیں، پھیلی ہوئی ہیں، آپ ان کو اٹھا کے دیکھیں اور ان کا شجرہ معلوم کریں تو کسی کی صحبت سے ٹکراتا ہے۔ اب اگر اچھی صحبت ہوگی تو اچھے اثرات مرتب ہوں گے، اور بری صحبت ہوگی تو برے اثرات مرتب ہوں گے۔ بہرحال تو یہ باتیں کئی روز سے چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے ہماری پیدائش کا مقصد، ہماری زندگی کا مقصد اللہ پاک نے اپنی محبت و معرفت بیان فرمایا۔ محبت و معرفت کے لیے دو راستے ہیں، اوامر پر چل کر جانا اور نواہی سے بچنا، اور ان کے لیے اللہ پاک نے دو ہیلپر دیے، ایک ہے ذکر اللہ، دوسرا ہے صحبت اہل اللہ۔ تو یہ زندگی گزارنے کا انتہائی آسان سے سلیبس ہے، انتہائی آسان یہ سبق ہے، بس ہمیں چاہیے کہ ہمت کر کے اس پر چل پڑیں۔ نیز کئی دنوں سے اوامر پر بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے اوامر میں سے ایک حکم دعا کے لیے بھی کہا ہے کہ آپ بندے دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ جی پھر کل ایک حکم یہ بیان کیا گیا کہ اللہ پاک نے اوامر میں ایک امر ہمیں توکل کا بھی دیا کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ پھر توکل کرنے کی شان کیا ہوتی ہے، جی کس انداز سے توکل کیا جاتا ہے، ترک اسباب بھی کیے جائیں بلکہ اسباب کو اختیار کر کے، جی سنت اللہ پر چلتے ہوئے، قدرت اللہ سے ڈرتے ہوئے نظر اللہ کی ذات پر رکھیں، اس کو کہتے ہیں توکل علی اللہ۔ آج کی اس محفل میں جو نواہی ہیں، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا، ان میں سے ایک ہے غیبت کا نہ کرنا۔ اس عنوان پہ کچھ بات کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیبت سے بچائے۔ غیبت کہتے کسے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں کسی کی ابسینٹ میں، کسی کی غیر حاضری میں یا عدم علم میں اس کے بارے میں ایسی بات کہنا کہ اگر اس کو علم ہو جائے تو اس کو تکلیف پہنچے۔ عام طور پہ کہتے ہیں کسی کی پشت کے پیچھے کوئی بات کہنا۔ اب پشت کے پیچھے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پشت کے پیچھے کریں گے تو وہی ہے، نہیں، پشت کے پیچھے آدمی پیچھے بیٹھ کے بات کر رہے تھے تو سن رہا ہے۔ پشت کے پیچھے کا مطلب یہ کنایا ہے کہ آدمی کے عدم علم میں یا عدم موجودگی میں آدمی بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں چل رہا، آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو کسی کے عدم علم میں یا کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہنا کہ اگر وہ اس کو سن لے تو اس کو ناگوار گزرے، اس کو تکلیف ہو، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ سائل نے سوال کیا کہ اگر جو غیبت ہم کر رہے ہیں، جو برائی اس کی کر رہے ہیں، اس کے اندر اگر وہ ہو، کہا وہ ہو تبھی تو بھی غیبت ہے، اگر نہ ہو تو یہ بہتان ہے، الزام ہے۔ اب معاملہ ذرا مشکل میں پڑ گیا کہ ایک آدمی کے اندر برائی ہے اور ہم اس کا تذکرہ دوسرے سے نہ کریں، اس کو اسلام منع کرتا ہے۔ تو کہاں اسلام منع کرتا ہے؟ اس لیے کہ جس کے بارے میں آپ برائی کا تذکرہ کر رہے ہیں اس کے اندر خوبیاں ہیں انیک اور برائی ہے ایک۔ تو ایک برائی سے، اس کے سننے سے سامنے والے کے دل میں اس کی ساری برائیوں پر جی پانی پھر جائے گا، سامنے والا اس کے تمام خوبیوں سے نفرت کرنے لگے گا۔ انسان کی طبیعت ہے، جب کسی آدمی کی برائی سامنے آ جاتی ہے تو پھر اس کی اچھائیاں سب بھول جاتا ہے، اس کے وجود سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو پی او پی کا ماہر ہے، فال سیلنگ بہت اچھی بناتا ہے۔ آپ نے اپنا ایک بنگلہ بنایا، گھر بنایا، اور آپ نے اس کے لیے کسی کو ہائر کیا کہ بھائی وہ آدمی جو ماہر ہے، بھائی آپ ہماری فال سیلنگ بنائیں، کتنا لیں گے، کیا لیں؟ معاملہ طے ہو گیا۔ اب آپ کسی دوست سے ملے، کہا بھائی آپ کا تاج محل کب پورا ہو رہا ہے؟ کہ بس یار فال سیلنگ کا کام باقی، کہ وہ کب ہوگا پورا؟ کہا وہ کل ہی میں نے ٹھیکہ دیا۔ کس کو دیا؟ کہ فلاں۔ ارے کس کو دے دیا؟ تو بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ اب اس میں آپ کے سامنے اس نے ایک دو بات اس کے بارے میں کہی، حالانکہ جو بات تھی وہ اس کی ذات سے متعلق تھی، اس فن سے متعلق نہیں تھی۔ فن کا تو وہ ماہر تھا، لیکن جب آپ نے اس کے بارے میں وہ بات بری سنی تو آپ کو اس کے پورے وجود سے نفرت ہے۔ نہیں یار بہت بیکار آدمی، تو اچھا ہوا تم نے بتا دیا، اس کو میں گھر میں گھسنے بھی نہیں دوں گا۔ وہ جو اس کے اندر عیب ہے، آپ نے کوئی چوری کا یا کوئی اور کسی قسم کا کوئی معاملہ اس کے سامنے ذکر کیا، جی تو وہ تو اس فن سے متعلق نہیں ہے نا، اس فن سے تو فائدہ اٹھا لو اس سے۔ لیکن انسان کی فطرت ہے، جب کسی کی برائی سنتا ہے تو پھر پورے وجود سے، پورے کل سے اس سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ اسلام کی حکمت یہ ہے کہ غیبت کو پرمیشن ہی نہیں دی، غیبت کی اجازت ہی نہیں دی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب ایک آدمی کے اندر برائی ہے، دوسرا آدمی
تیسرے آدمی کے ساتھ تذکرہ کر رہا ہے اس پہلے آدمی کے بارے میں کہ اس کے اندر یہ برائی ہے، تو اسلام کہہ رہا ہے کہ یہ غیبت ہے، اس کی عدم موجودگی میں، عدم علم میں دو آدمی بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں، تو یہ برائی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نہیں بتائیں گے تو اس کی برائی جائے گی کیسے، ختم کیسے ہوگی؟ تو کہا ہاں دیکھو اب معاملہ الگ آ گیا۔ اگر آپ اس نیت سے اس کی برائی کا تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی اصلاح ہو، اب یہ غیبت نہیں ہے، اب یہ کار ثواب ہے۔ سبحان اللہ، ذرا سمجھیں، بہت اہم سبق ہے یہ۔ اسلام نے ڈائریکٹ اس کی برائی کے تذکرے کو منع کیا، اس لیے کہ آپ کے اس طرح سے غائبانہ تذکرے کرنے سے اس کی اصلاح تو ہونے سے رہی، البتہ اس کے اندر جو خوبیاں ہیں ان سے لوگ نفرت کرنے لگیں، اس سے بھی نفرت کرنے لگیں گے، تو فائدہ تو نہ ہوا، نقصان بہت سارا ہو گیا۔ اور اگر آپ اس نیت سے اس کا برائی کا تذکرہ کسی دوسرے سے کر رہے ہیں اس کے عدم علم میں تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، ایک آدمی ہے 1 نمبر کا، اس کے اندر برائی ہے، 2 اور 3 نمبر کے آدمیوں نے دونوں نے آپس میں بات کی کہ اس کے اندر برائی ہے اور میں اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے اندر ہمت نہیں ہے اتنی کہ میں اس کی اصلاح کر سکوں۔ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، تھوڑی سی ہمت میں کروں گا، تھوڑی سی آپ کریں گے، اس کے اندر سے برائی نکالتے ہیں۔ اب یہ جو تذکرہ ہو رہا ہے خوب پیٹ بھر کے کرو تاکہ پوری اس کی کن حقیقت سامنے آ جائے، تاکہ کس طرح سے بات کا آغاز کیا جائے۔ اب یہ جو آپ تذکرہ کر رہے ہیں یہ اس کی غیبت کے گناہ میں، اس کی غیبت اور برائی میں نہیں لکھا جا رہا، اس کے پشت کے پیچھے جو غیبت کا گناہ ہے آپ لوگوں کے لیے وہ غیبت نہیں لکھی جا رہی، بلکہ یہ کار ثواب ہے، اس لیے کہ آپ جو تذکرہ کر رہے ہیں اور کھل کے جو آپ بات کر رہے ہیں اس لیے تاکہ ساری حقیقت، ساری پہلوؤں سے واقف ہو کر اب بات کا آغاز اس سے کس انداز سے کریں۔ چنانچہ اب اس کی برائی کا تذکرہ آپ کے لیے سننا اور کرنا جائز ہے، اور یہ کار ثواب ہے اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی بنیاد رکھی جا رہی ہے کسی خیر کی، اور وہ یہ کہ اس میں سے یہ برائی جڑ سے نکل جائے۔ دیکھیے دوستو، اسلام کا حسن کیا ہے، اسلام کی خوبی کیا ہے۔ ایک جگہ ایک ہی بات کو برا کا، خبردار، سائلنٹ رہو، خاموش رہو، کسی کے بارے میں برا کر رہے ہو تم اس کا اچھا تو کر نہیں سکتے، تو اس کے اندر جو ہم نے خوبیاں رکھی ہیں تم اس سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہو۔ ایک طرف تو منع کیا رہا ہے اور دوسری طرف اس بات کی پرمیشن دی، ہاں اگر آپ اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت اور ہمت رکھتے ہیں اور اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے تو آپ ہمت کریں، ٹھیک ہے اب آپ تذکرے کر لیں، لیکن خبردار اس کو نفرت کی نظر سے مت دیکھنا۔ اور ضمن ایک بات سمجھ لیں دوستو، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اگر کسی برائی کا حامل ہے، یعنی کوئی گناہ کیا ہے اور اس پہ نادم ہے، اس سے معافی مانگ چکا، اب اگر آپ اس کو عار دلا رہے ہیں اس گناہ پر، اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ یہ عار دلانے والا اسی طرح کے گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کئی مرتبہ ہم کسی کے گناہ پہ گواہ تو بن جاتے ہیں، عاصی کو معاصی میں دیکھ بھی لیتے ہیں، لیکن عاصی نے جو معاصی کی، گنہگار نے جو گناہ کیا، وہ تو ایک لمحے کا کام تھا، وہ تو چٹکیوں کا کام تھا، لیکن اس کے بعد جو اس کو اعلیٰ درجے کی ندامت حاصل ہوئی، جو توبہ کی حقیقت ہے اس کو حاصل ہوئی، اور اس نے گڑ گڑا کے کہا ہائے میرے پیارے اللہ، میں نے آپ کی کیسی نمک حرامی کی، ہائے میرے پیارے اللہ مجھے معاف کر، اسی وقت اللہ پاک نے معاف کر دیا۔ اب آپ اس کو برائی نظر سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کے ذہن میں، آپ کے علم میں اس کی برائی کی وہ حقیقت موجود تھی جو آپ نے دیکھ رکھی تھی، لیکن وہ حقیقت تو اس نے توبہ کے ذریعے سے کب سے بدلوا لی، کب سے گنہگاروں کی فہرست میں سے نکل کر وہ تو اولیاء کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ اب جو آپ اس کو برا دیکھ رہے ہیں، یہ برا سجا رہے ہیں، برا کہہ رہے ہیں، برا بتا رہے ہیں، برائی کا تذکرہ کر کے بدنام کر رہے ہیں، تو یہ کسی برے کی برائی نہیں بیان کر رہے، اللہ کے ولی کی برائی کر رہے۔ اور جو بندہ اللہ کے ولی کی برائی کرے پھر وہ اپنے خاتمے کی فکر کرے، وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ اس لیے دوستو، کبھی بھی کسی گنہگار کو اگر آپ نے اپنی سگی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، اللہ تو کبھی نہ دکھائے، اور اگر دیکھ بھی لیا تو کبھی بھی اس کو ہمیشہ کا آپ حکم نہ لگائیں کہ یہ ایسا ہی گنہگار ہے، یہ اسی کا عادی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ تو ایک لمحے کا کام تھا، اس کے بعد تو پھر پوری زندگی ولایت کے لیے پڑی ہے، نہ جانے کتنی مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہے، اور کب کا وہ گناہ اس کی نیکیوں میں تبدیل ہو چکا ہے۔ کتنی بات سمجھ گئے دوست؟ اب سمجھیے، قرآن پاک یہ فرما رہا ہے، اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کا ایک دوسرے کی پشت کے پیچھے برائی نہ کرو، اس لیے کہ آپ اگر ایک دوسرے کی برائی کرو گے، اس کی اسلام اجازت دیتا ہم سب کے سب آج یہاں بیٹھے ہوئے نہ ہوتے، ہم میں سے ہر شخص ایک دوسرے سے نفرت کرتا،
اس لیے کہ ہر انسان خطا کا پتلا ہے، ہر ایک کے ساتھ۔ کوئی لڑکا اس زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام جیسا عفیف نہیں ہے، کوئی لڑکی حضرت عائشہ صدیقہ جیسی عفیفہ نہیں۔ ہر ایک صغیرہ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے، کسی کے کھل گئے اور کسی کے چھپے ہیں، اللہ سب پہ پردہ رکھے۔ جب معاملہ اس طرح کا ہے، جب ہم سب کے سب پاپی ہیں، جب ہم سب کے سب مجرم ہیں، تو اگر یہ جرم کھل جائیں، یہ ہمارے تنہائیوں کے معاملات کھل جائیں، تو ہم ایک دوسرے سے مسافہ ملانا تو دور کی بات، تھوکنا بھی پسند نہ کریں، دیکھنا بھی پسند نہ کریں۔ تو اللہ پاک نے پردے رکھے اور غیبت کا دروازہ بند کر کے اللہ پاک نے ایک دوسرے کی نظر میں سب کو سجا دیا، جچا دیا، جی محبوب بنا دیا، ایک دوسرے سے سلام و کلام کرتے ہیں اور دعاؤں کی درخواست کرتے پھرتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ غیبت کی پرمیشن نہیں، اگر اس کی پرمیشن ہوتی، اس کی اجازت ہوتی، ہم سب ایک دوسرے سے نفرت کرتے۔ اب آئیے دوسرے پہلو پر، کہ اگر کسی آدمی کے اندر برائی کا پہلو موجود ہے تو دوسرے اور تیسرے کو منع کیا کہ آپ دونوں مل کر اس کی برائی مت کرو، یہ غیبت ہے۔ اگرچہ وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تبھی تو غیبت ہے، اور نہیں ہے تو وہ تو اتہام ہے، تہمت ہے، وہ تو اور زیادہ بری بات ہے۔ لیکن دوسرا پہلو جو آج اس پر جو ہے اصل فوکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ اگر ہم آپس میں دو آدمی مل کر تیسرے کی بات جو موجود نہیں ہے یا اس کے عدم علم میں اس لیے کریں تاکہ وہ برائی اس کے اندر سے نکلیں، تو اب یہ خیر کا پہلو ہے۔ اب آپ برائی کو برائی نہیں تذکرہ کر رہے اس کا، بلکہ اس کی برائی کا تذکرہ کھول کے اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اس سے کچھ راہ نکل سکے، تذکرہ کر کے سن کر کوئی راہ نکلے کہ اس کی اصلاح کس طرح سے کی جائے۔ تو اب خیر کا جذبہ آپ پہ غالب ہے جی، لہذا اب یہ غیبت نہیں بلکہ عبادت ہو گئی۔ اب کیسے ابتدا کریں گے؟ کیسے ابتدا کریں گے اصلاح کی؟ ہاں دوستو، اس بات کو سمجھیں اچھی طرح۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب پیاری بات فرمائی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، میں تو یار منہ پہ ہی کہہ دیتا ہوں، کسی کو اچھی لگے بری لگے، اس لیے میں ہمیشہ لوگوں کی نظر میں اکھڑتا ہوں، لوگ مجھے دوسری نظر سے دیکھتے ہیں کہ میں چونکہ حق گو، تو دنیا میں حق گو بس آپ ہی ہے اور کوئی ہے ہی نہیں، اور حق کہنا صرف آپ ہی کو آتا ہے اور کسی کو آتا ہی نہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کرنا اور حق بیان کرنے کا طریقہ کیا لکھا، کبھی اس پر بھی غور کیا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا دوستو کہ ہم نے حق بات کو ایک جرم بنا دیا اور حق بات کہنے اور سننے کو ہم نے جو گائے شجر ممنوع بنا دیا۔ نہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گفتگو کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ میں ایک اپنے سبق کے طور پر ایک مثال حدیث پاک کی بیان کیا کرتا ہوں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المومن مرآت المومن، مومن تو مومن کے لیے آئینہ ہوا کرتا ہے۔ دیکھو دو جملے فرمائے، مومن تو مومن کے لیے آئینہ ہوا کرتا ہے، لیکن یہ دو جملے کہہ کر کتنی پیاری حقیقت بیان فرمائی کسی سے گفتگو کرنے کی کہ دیکھو آئینہ جب سامنے ہوتا ہے اور آئینے کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے تو آئینے کا کام یہ ہے کہ جو بندہ اس کے سامنے کھڑا ہو وہ اس کے چہرے پر جو عیب ہیں جی اس کو ڈیٹیکٹ کر کے بتائے۔ مثلا آپ وضو کر کے آئے، اس کے سامنے ناک کی ریزش صاف کی تھی اور لیکن کچھ حصہ گندگی کا لگا رہ گیا، تو آئینے نے کہا کہ ناک صاف کریں۔ یا آپ نے صابن سے منہ دھویا تھا اور کان میں صابن رہ گیا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کان میں صابن رہ گیا، اس کو ٹیشو پیپر سے ٹاول سے صاف کرو، ناک کو صاف کرو۔ اس نے دو ایپ ڈیٹیکٹ کیے، لیکن یہ جو بتایا آپ کو کیسے بتلائی؟ چلا کر، ساؤنڈ سسٹم پر، خاموشی سے، اور ایسی خاموشی سے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ ٹھیک، مومن کو چاہیے جب کسی مومن کے اندر کوئی عیب دیکھے اس طرح سے اس کی اصلاح کرے، اس طرح سے اس کو بتائے کہ کانوں کان پتہ بھی نہ چلے، جیسے آئینہ بتاتا ہے۔ ٹھیک، دوسری خوبی اس کی یہ ہے کہ جب آپ اس کے یہاں سے ہٹ گئے اور دوسرا بندہ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا، وہ یوں نہیں کہتا یہ جناب ابھی گئے نا، یہ جو بہو دستار والے بنے پھرتے ہیں اور حال یہ ہے کہ دو عیب لیے پھر رہے، اچھا وہ میں نے بتا دیا ورنہ اچھی خاصی رسوائی ہوتی۔ ایسا نہیں، غیبت نہیں، دوسروں کے سامنے چغلی نہیں کرتے جی، بلکہ وہ گیا ختم، اب دوسرا آیا اس کے سامنے اس کا کیس۔ تو مومن کی شان یہ ہے جب کسی کی اصلاح کرے تو اس طرح کرے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو کانوں کان پتہ نہ چلے جی، اور جب وہ جس کی اصلاح کر دی اس کا تذکرہ بھی زندگی میں کسی کے سامنے نہ کرے، چھپا کے رکھے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں عبداللہ اسم کر کے، بہرے، اللہ کے ولی تھے، مسئلے مسائل بتایا کرتے تھے۔ ایک عورت آئی ان کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور عورتیں
عام طور پر جو بات میں آگے کہنے جا رہا ہوں بہت زیادہ اس بارے میں بہت باحیا واقع ہوئی. مردوں کا حال تو یہ ہے کہ پیٹ میں گیس ہوتا ہے اور وہ پاس ہونا چاہتا ہے اور وہ خاموشی سے بھی نکلنا چاہے تو وتھ ساؤنڈ نکالتے تاکہ تھوڑا سا انجوائے ہو جائے, اور ہنستے بھی اور ہنساتے بھی ہیں. لیکن یہودیوں کی صفت اللہ حفاظت فرما, وہ ایک دوسرے کے منہ پہ یہ کام کرتے تھے. راہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں, بیٹھا ہوئے تو اس کی طرف منہ کر کے اس کے اوپر ری خارج کرتے تھے. یہ ان کی صفات, اللہ حفاظت فرمائے. تو وہ عورت جیسے بیٹھی تو اس کے پیٹ میں جو گندی ہوا تھی, گیس تھا, وہ پاس ہوا اور وتھ ساؤنڈ ہوا, آواز کے ساتھ ہوا. اب جیسے یہ آواز ہوا غیر اختیاری طور پر, عورتیں اس بارے میں بہت محتاط ہوتی ہیں, بہت باغیرت ہوتی ہیں, شاید باید کسی نے کسی کی آواز سنی. اب جیسے یہ اس سے یہ حرکت غیر اختیاری غیر ارادی طور پر ہو گئی تو وہ کاٹو تو خون نہ نکلے, پانی پانی ہو گئی ہمارے شرم کے. وہ جو بزرگ تھے عبداللہ اعظم, ان کو ادراک ہو گیا. فوراً کہا کہ بیٹا جو بھی بات کرو ذرا اونچی آواز سے کرنا, میں کم سنتا ہوں یا بہرا سنتا ہوں. بہرا عربی میں بہرے کو اسم کہتے ہیں. بس ان کی جان میں جانا, یہ اللہ تعالیٰ شکر ہے آپ نے میری عزت کا پردہ رکھ لیا, ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا ہوگا کہ کیا ہوا ہے. پھر زندگی بھر اس عورت کا پردہ رکھنے کے لیے زندگی بھر اپنے آپ کو اسم کہلایا, بھائی جو بھی مجھ سے بات کرو ذرا اونچی آواز سے کیا کرو, میں کم سنتا ہوں. ایک عورت کی پردہ داری کے لیے زندگی بھر اپنے آپ کو عیب دار کہا. آج ہم کس دنیا میں رہتے ہیں, کرید کے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں. کچرا چننے والی عورتیں اور وہ بچے جو بیچارے معاشرے میں گرے پڑے ہوتے ہیں. کچرا چننے والی عورت جی ایک بنگلے کے سامنے ڈسٹ بین پڑی ہوتی ہے میونسپلٹی کی, اور اس میں ایک لکڑی رکھتی ہے, ایک تھیلا اپنے کندھے پہ لٹکائے رکھتی ہے, اور اس کے اندر کوئی ڈھونڈتی ہے. زبان حال سے پتہ ہے وہ کیا ڈھونڈتی ہے. وہ بنگلے والوں کو, اوپر بیٹھنے والوں کو, ایجوکیٹڈ اور علم والوں کو کہتی ہے کہ بنگلے والوں, میں وہ ایک کمزور سی عورت ہوں جو برائی میں اچھائی ڈھونڈ رہی ہوں. اس برائی کے ڈھیر میں اچھائی ڈھونڈ رہی ہوں, مجھ سے سبق حاصل کرو, میری غربت سے سبق حاصل کرو, میں اچھائی ڈھونڈ رہی ہوں. اور تم ہو بنگلوں میں بیٹھ کر اچھائیوں میں برائی ڈھونڈ رہے ہو, لوگوں کی زندگیوں میں برائیاں ڈھونڈ رہے ہو. جو اچھے انسان ان کے اندر برائیاں ڈھونڈ رہے ہو. تو دوستو ہم اللہ سے یہ مانگیں کہ میرے پیارے اللہ ہمیں خود بھی نیک بنا اور ہمارے ذریعے سے نیکی اور تقوی کو عام فرما. تو حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, حق بات کو حق انداز سے مناسب وقت پر اگر کہو گے تو وہ بات کبھی بھی فیل نہیں جائے گی اور کبھی بھی آؤٹ نہیں جائے گی, ہمیشہ نشانے پہ لگے گی. حق بات کو حق انداز سے مناسب وقت پر کہو گے تو وہ بات قابل قبول ہوگی, بات قابل قبول ہوگی. ہم حق بات کو تو کہتے ہیں لیکن انداز بھی حق نہیں ہوتا اور اس کا موقع بھی مناسب نہیں ہوتا, اور کہہ دیتے ہیں, اور پھر جب اس کا ریئیکشن وجود میں آتا ہے تو پھر ایک اصول بنا لیتے ہیں, بھائی اب کسی کو کچھ کہنے جیسا نہیں رہا, میں نے فلاں کو کہا تھا مسجد میں, کاٹنے دوڑا تھا. کاٹنے دوڑا تھا اس لیے کہ آپ نے اس انداز سے کہا تھا اس کو. تو محبوب کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, المومن مرآت المومن, مومن تو مومن کے لیے آئینہ ہے. جس طرح آئینہ اصلاح کا کام کرتا ہے, آپ برائیاں دیکھو تو آپ آئینہ بن جاؤ, اور آئینے کی طرح خاموشی کے ساتھ سائلنٹ موڈ میں آپ لوگوں کی اصلاح کرو, لوگوں کو نفع ہوگا, کوئی پیچھے نہیں پڑے گا. میں یہاں ایک مثال دے کر اپنے سبق کے طور پر اس کو مضبوط کرنے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ گفتگو کرنے کے دو طریقے ہیں, ایک ہے مثبت اور ایک ہے منفی. مثبت انداز سے جب بات کرتے ہیں تو ہمیشہ اس سے کام بنتا ہے. منفی انداز سے جب بات کرتے ہیں تو ہمیشہ کام بگڑتا ہے. مثال کے طور پر منفی انداز کی مثال لیجیے. ایک آدمی ہے مسجد میں, سفید ریش ہے, معمر ہے, صف اول میں نماز پڑھتے ہیں, مسجد کے کھوٹے بن کے بیٹھتے ہیں. اب وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ کر سلام پھر دعا ہوئی. ایک نوجوان کو, اے لڑکے ادھر آ, بابا سے بلند, سب کے سب متوجہ ہوئے, آج کس کی مصیبت آئی ہے؟ اے لڑکے ادھر, کس کا شوق رہا ہے تو؟ کہ جی فلاں. ارے تیرے باپ نے تجھے کچھ سکھایا نہیں, اتنا بڑا ہو گیا, دیکھ تیرا پاجامہ یہ ٹکنوں سے نیچے جھاڑو دے رہا ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھے گی بھی نہیں. بات بالکل صحیح کہی کہ جو ٹکنوں سے نیچے پاجامہ رکھتا ہے اللہ نظر رحمت سے قیامت کے دن دیکھیں گے نہیں, لیکن انداز انتہائی منفی تھا. اب جب اس نے دیکھا کہ میرے ابا کا نام لے کر, جب میں نے ابا کا نام لیا کہ فلاں, تیرے باپ نے, تجھے, یہ تیرا اور تجھے, یہ خود گالی جیسا لگتا ہے, اور بھری مجمع میں ایسا کہا. خیر وہ شرمندہ ہو گیا, باہر نکلا, ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اس نے چپل پہنی, ٹھیک,
اور سوچا جس باپ کا نام لے کر، جس والد کے میں نے نام لیا، اس کا نام لے کر تانا دیا، تیرے باپ نے تو کچھ سکھایا نہیں، آج میں اس باپ کو گھر دیکھوں گا تو جی مجھ پہ کیا گزرے گی؟ چپل پہنی اور مسجد کی طرف کھڑا ہوا کہ یہ مسجد میں تجھے ساتھ سلام کرتا ہوں، اب میں تیرے اندر کبھی نماز نہیں پڑھوں گا۔ دیکھا جائے گا قیامت کے دن جو کچھ ہوگا، جہاں ایسے بےہودہ لوگ جو سب کے سامنے الگ ایسے شرمندہ کر دیتے ہیں، انسلٹ کر دیتے ہیں، نہیں پڑھوں گا نماز۔ بتائیے یہ نصیحت کرنے سے بات بنی ہے بگڑی؟ مسجد کا ایک مصلی ٹوٹ گیا، ایک بچے کا دل ٹوٹ گیا، ایک مومن کا دل ٹوٹ گیا منفی انداز۔ یہی بات اس طرح سے بھی کہی جا سکتی ہے، بیٹا ادھر آؤ، کیا نام ہے آپ کا؟ جی ابراہیم۔ او ماشاءاللہ بہت پیارا نام۔ بیٹا کس کے بیٹے ہو؟ جی میں اسماعیل کا ہوں۔ وہ اسماعیل فلاں؟ جی ہاں۔ ارے وہ تو میرے بھائی ہیں، تم تو میرے بھتیجے ہو۔ شاباش، ادھر آؤ۔ آپ نے سینے سے لگایا، سر پہ ہاتھ پھرایا، محبت کی نظر سے دیکھا۔ وہ بیٹا کرتے کیا ہو؟ جی میں پڑھتا بھی ہوں اور کچھ جاب بھی کر۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ حلال روزی میں برکت عطا فرمائے، اللہ علم نافع عطا فرمائے۔ بیٹا اور قریب آؤ، قریب بلایا اور کان میں کہا بیٹا یہ جو پاجامہ آپ کے ٹخنوں سے نیچے ہے اس کو اوپر کر لیا کرو، کم از کم مسجد میں تو اوپر کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھیں گے جس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوگا۔ اب آپ نے یہ نصیحت کی اور وہ اس کو دل میں بٹھائے جا رہا ہے اور اپنا پاجامہ اوپر کو اڑتا جا رہا ہے، اوپر کو کرتا جا رہا ہے۔ جی اب راستے میں کبھی بھی آپ کو انکل السلام علیکم، بیٹھیے میں آپ کو پہنچاتا ہوں۔ بیٹا نہیں، میرا گھر تو یہی جا رہا ہوں۔ اب نہ یہ کہ اس نے نصیحت پر عمل کیا بلکہ زندگی میں آپ کی محبت بھی بٹھا لی اور آپ کا خیرخواہ بن گیا، اور جہاں کہیں بھی راستے ملتا ہے پوچھتا ہے انکل کیا حال ہے۔ تو یہ ہے مثبت طریقہ۔ تو منفی طریقے سے کام بگڑتا ہے اور مثبت طریقے سے کام بنتا ہے۔ تو ہم گفتگو کرنے کا انداز مثبت رکھیں، ٹھیک ہے؟ اب آئیے مثال کے طور پر ایک مثال اور سمجھے تاکہ سبق اچھی طرح سے مضبوط اور ذہن نشین ہو جائے۔ آپ کے پڑوس میں کوئی کرایہ دار رہتا ہے، ٹھیک؟ کوئی کرایہ دار وہ کہیں جاب پہ جاتا ہے، 2-3 دن سے بیمار تھا، ونڈو کے پاس چارپائی بچھا کے بیٹھا رہتا تھا۔ اس نے ایک دن آپ سے کہا بھائی جان مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، آپ میرے گھر تشریف لائیں، 2-5 منٹ کی بات ہے، ساتھ چائے پیئیں گے، بیٹھیں گے؟ کہ نہیں چائے کا بالکل وقت ہو رہا، آپ میرے پڑوسی ہیں، کرایہ دار ہیں، میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ سے پہلے ملتا، آپ کو گھر بلاتا، چائے تو آپ میرے گھر پہ پیئیں گے اور بات بھی وہیں کریں گے۔ بہت اچھا۔ اب آپ کرایہ دار، وہ اصل محلے دار، آپ اس کے گھر گئے، آپ نے چائے پی، ناشتہ کیا، پھر اچھی طرح کنفرم کیا کہ کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے۔ تو دیکھ لیا کہ کوئی نہ دیکھنے والا نہ سننے والا، کہ بھائی جان ایک بات عرض کرنی ہے۔ کہاں کیجیے؟ آپ کا بچہ میرا بچہ، میرے بچے آپ کے بچے کے، بالکل صحیح۔ کہ دیکھو آپ کا جو چھوٹا منا ہے میرا بھتیجا، اللہ اس کو بہت اچھا رکھے، اللہ نے بہت پیارا بچہ بنایا ہے، اللہ پاک نے آپ کو بہت پیارا بچہ عطا فرمایا، اللہ ایسے بچے سب کو دے۔ آپ نے خوب جی بھر کے اس بچے کی تعریف کی۔ پھر آپ نے اس کے اندر ایک برائی تھی، اس کا ذکر کیا۔ وہ کیا؟ کہا میں 3 دن سے اپنے کاروبار پر نہیں جا رہا تھا، میں بیمار تھا، میں 3 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک آئس کریم بیچنے والا محلے میں آتا ہے اور یہ بچہ وہاں جاتا ہے، اس سے کہتا ہے انکل مجھے بھی آئس کریم دو، اور یہ بچہ پیسے نہیں دیتا، نادان ہے، اسے کیا پتا آئس کریم پیسے سے لی جاتی ہے، اور یہ ایسے چوستے ہوئے کھاتے ہوئے گھومتا پھرتا ہے اور پھر منہ صاف کر کے گھر میں جاتا ہے۔ تو بس اتنا کہنا تھا کہ بچے کا آپ اس کا ایک تو خیال رکھیں، اور دوسرا یہ کہ ایک تو نہ ماریں ہرگز، اس لیے کہ پھول جیسا بچہ ہے، نادان ہے، اس کی ہم تربیت نہیں کریں گے تو کون کرے گا، اس لیے ہرگز اس کو مارے پیٹے نہیں، بس اس کا خیال رکھیں۔ ان کی امی کو کہہ دیں کہ جب بھی آئس کریم والا آواز لگائے تو اس کے ہاتھ میں پیسے دے دیں تاکہ وہ پیسے سے خریدے، ورنہ اگر اسی طرح سے اس کو عادت پڑ گئی تو پھر مانگ کے کھانے کی عادت ہو جائے گی۔ جو ہم تمام کے بچوں کی اس پر نظر ہونی چاہیے، ہم تمام ماں باپ کی، کہ اپنے بچوں کو منگتا نہ بنائیں۔ اب کہنے کا انداز آپ کا اتنا پیارا رہا، کئی مرتبہ اس کو اپنا بھتیجا کہہ رہے ہیں، کئی مرتبہ اس کو آپ کا بچہ کہہ رہے ہیں، کئی مرتبہ اس کو پیارا کہہ رہے ہیں، کئی مرتبہ کہہ رہے ہیں اللہ ایسے بچے سب کو دے۔ اتنی ساری تعریفوں کے بعد آپ اتنی سی برائی کی، اور وہ بھی اصلاح کی غرض سے اور اچھے انداز سے کی۔ جی اب آپ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، آپ فوراً اپنے گھر میں گئے، اور بیوی کو کہا دیکھو انسان ایسے ہوتے ہیں، پڑوسی ایسے ہوتے ہیں، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اگر یہ بندہ ہمارے بچے پہ نظر نہ رکھتا تو آج ہمیں نہ پتہ چلتا کہ ہمارا بچہ کس راہ پہ جا رہا۔ بلاؤ اس کو۔ ہم اس کو بلایا، بیٹا وہ جو انکل آئس کریم بیچنے آتے ہیں تم روزانہ ان سے آئس کریم لے کھاتے ہو؟ جی ابو کھاتے۔ پیسے دیتے ہو؟ پیسے نہیں۔ کیوں؟ پیسے دینے چاہیے نا، مفت کی تھوڑی ہوتی ہے، ہم بھی تو خرید کے لاتے ہیں۔ جب بھی وہ آئس کریم کی آواز لگائے
امی سے پیسے لو، اور امی سے کہا کہ دیکھو جب بھی منا آپ سے پیسے مانگے آئس کریم کے لیے اس کو پیسے دو، پردہ کر کے آڑ میں خود کھڑی رہو، اپنی موجودگی میں آئس کریم منگواؤ۔ تو دیکھیے بات کس انداز سے اس نے کہی، اور اس نے پھر اپنے بچے کی کیسی تربیت کی، ماں کو گواہ بنایا، ماں کو پھر اس پر وٹنس بنایا، اور کہا کہ دیکھو اس کا آئندہ کا خیال رکھیں، اب یہ بچہ مانگ کے کھائے گا کبھی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اصلاح ہو گئی۔ لیکن اصلاح کے لیے جو بنیاد تھی وہ کتنے پیارے انداز سے بات کہی۔ ایک اور مثال، آپ کے پڑوس میں کوئی ساتھی رہتے ہیں، 9 عمر اس کی بیٹی ہے، اب وہ اسکول جاتی ہے، اور اسکول جانے کے بعد وہ ایسے محلے میں یا ایسی دکان پہ کھڑی رہتی ہے جہاں اوباش بچے ہوتے ہیں، بھپتیاں کستے ہیں۔ اب آپ کو کہنا تھا اپنے پڑوسی کو کہ ذرا بچی کی تربیت کا خیال رکھیں، آپ نے اس طرح سے نہ کہہ کر مثبت انداز سے آپ نے کہا مسجد سے نکلنے، ارے بھائی وہ تیری بیٹی کو پر لگنے لگے ہیں، اڑنے لگی ہے، ذرا سے سنبھال۔ سب کے سامنے اس طرح کہا۔ اس نے کہا تو اپنی بیوی کو سنبھال، میرے منہ مت کھلوا۔ اب کچھ بھی نہ کہا اور سب کہہ بھی دیا۔ اس نے جو کہا نا کہ منہ مت کھلوا، اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور سب کہہ بھی دیا ایک ہی جملے میں۔ بتائیے کتنوں کی اصلاح ہوگی؟ دونوں ایک دوسرے اچھے خاصے معاشرے میں داغدار ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ یہی بات مثبت انداز سے کہی جا سکتی تھی، بھائی جان ایک بات کہنی ہے، ہاں کہیے، ایسے نہیں، یہاں نہیں، گھر پہ چل میرے گھر پہ آؤ، کہ نہیں آپ میرے گھر پہ آؤ۔ گئے، دیکھو اللہ تعالیٰ ایسی بیٹی سب کو دے، بہت دل خوش ہوتا ہے جب بچی پڑھنے جاتی ہے، گھر سے نکلتی ہے، حجاب لے کر نکلتی ہے، اسکارف لے کر نکلتی ہو، لیکن دیکھو بچی کی عمر بڑھ رہی ہے، اور جس محلے سے گزر کر جاتی ہیں، جس بازار، یہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ کوشش اس بات کی کریں کہ بچی کی امی کو یا بڑے بھائی کو بھیجا کریں اسکول، اور جب وقت ہو تو ساتھ میں لے کر آیا کریں، اس لیے کہ وہاں کچھ اوباش قسم کے لڑکے کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی انہونی ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہے جائے جس کے ذریعے سے انسلٹ ہو جائے، تو ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ اب جب آپ نے اس انداز سے کہا، بس آپ کے دل میں بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ ایسے خارخواہ سب کو عطا فرمائے، دیکھو ہمارے بچوں پہ کیسی نظر رکھتے ہیں۔ یہ ہے پڑوسی کہا۔ اب وہ یہ سوچ رہے ہیں گھر میں جا کے اپنی اہلیہ کو کہا خبردار، بس آج کا دن اور کل کا دن ختم، یا تو ہم اس کو بھیجیں گے نہیں، یا بھیجیں گے تو آپ کو ساتھ جانا ہوگا، لانا ہوگا پردے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ، یا بڑے بیٹے کو بھیجنا ہوگا، یا خود میں۔ اب اس کے ایک پلاننگ تیار کی، پلاننگ بنا کر اس کو لانا لے جانا شروع کیا۔ تو دیکھو یہ ہے مثبت انداز۔ تو یہ جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی پشت کے پیچھے آپ غیبت نہ کرو، یہ ایک بہت بڑا بنیادی اصول ہے کہ آپ غیبت مت کرو، اس لیے کہ غیبت کرنے سے بھلا کسی کا نہیں ہوگا بلکہ تمہارے دل میلے ہو جائیں گے۔ پڑوسی ملک پاکستان کے اندر 40 سائنسدانوں نے مل کر ایک کتاب لکھی، اور ہر سائنٹسٹ نے اپنے فن کی مہارت کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کیا کہ اللہ موجود ہے، اور اس کتاب کا نام، اس مقالے کے مجموعے کا نام بھی رکھا گیا خدا موجود ہے۔ تو اس میں ایگریکلچر، فن زراعت کے جو ماہر ہوتے ہیں، اس سائنٹسٹ نے فن زراعت کے اعتبار سے اس بات کو ثابت کیا کہ دنیا میں جتنے درخت ہوتے ہیں، ہر درخت کے ہر پتے کے اندر ایک ایسی خصوصیت موجود ہے جو اسی درخت کے دوسرے پتے کے اندر نہیں۔ تو جب پتے کے اندر اللہ پاک نے جداگانہ صلاحیتیں رکھی ہیں، تو بچے کے اندر کیوں صلاحیت نہیں ہوگی؟ بچے تو اشرف المخلوق ہیں، یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ معلوم ہوا جتنے افراد اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کے اندر اللہ پاک نے کچھ خوبیاں رکھی ہیں، جو ایسی خوبیاں ہیں جو دوسروں کے اندر نہیں۔ تو ان خوبیوں سے اسی وقت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جبکہ صاحب خوبی سے محبت کی نظر سے ملا جائے، یہ اس سے محبت کا علاقہ قائم ہو۔ جب اس کی غیبت کسی نے کر دی تو اب جب اس کو دیکھیں گے تو بجائے خوبی کی طرف نظر جانے کے، وہ غیبت کے آئینے میں یا برائی کے آئینے میں اس کو دیکھے گا، تو ظاہری بات اس سے تو نفرت کرے گا۔ تو جس سے نفرت کی جاتی ہے اس سے فائدہ تو اٹھایا نہیں جاتا، فائدہ تو اس سے اٹھایا جاتا ہے جو محبوب ہوتا ہے۔ تو غیبت سے آدمی مبغوض بن جاتا ہے، غیبت سے آدمی ناشائستہ، ناپسندیدہ بن جاتا ہے کسی کی نظر میں۔ لہذا اسلام نے اس کی جڑ کاٹ دی اور کہا خبردار کسی کی پشت کے پیچھے کسی کی برائی مت کرو، اور اگر کرنی ہے تو نیت صاف کرو، برائی نہیں بلکہ برائی کا تذکرہ اس لیے کرنا ہے تاکہ اس کی اصلاح کی فکر کی جا سکے۔ اور اصلاح کیسے کرنی ہے، اصلاح کا طریقہ بھی بتا دیا، پہلے اس سے دوستی قائم کرو۔ اس لیے نوجوان بچے پوچھتے ہیں یہ ہم اپنے علاقے میں نوخیز عالم ہیں، ابھی پچھلے سال فارغ ہوئے، ہم نوجوانوں میں کیسے کام کریں؟ سن لیں اچھی طرح سے۔ معاشرے کے اندر کام کرنے کا جو طریقہ ہے
بزرگوں نے تجربے کے ساتھ بتایا کہ کسی کا کھا کے اس کو اپنا بناؤ، کسی کو کھلا کے اس کو اپنا بناؤ، کسی کا کھا کے اس کو اپنا بناؤ، کسی کو کھلا کے اپنا بناؤ۔ کیپیبل ہیں، خوشحال آدمی ہیں، کہا جناب کیسی بخیلی ہے، چائے بھی نہیں پلاتے۔ کہ ارے مولانا کیا بات کہہ دی آپ، چلیے ہم تو چاہتے ہیں آپ ہمارے یہاں چائے پئیں، لے کر گئے۔ اب چائے پی آپ، ایک دو مرتبہ پھر چائے پی۔ اب وہ بندہ ساری دنیا سے کہتا پھرتا امام صاحب سے، حضرت قاری صاحب کو تو ہم سے اتنی محبت ہے کہ ہماری مانگ کی چائے پیتے ہیں، کسی کے یہاں ہم نے چائے جاتے نہیں دیکھا، ہمارے گھر تو مانگ کی چائے پیتے۔ ایک دوسرا نوجوان ہے، ربودہ سے بیچارہ رہتا ہے، کچھ کماتا نہیں ہے، کمزور سا ہے۔ آپ نے کہا بیٹا ادھر آؤ، کیا پڑھتے ہو، کیا کرتے ہو؟ جی فلاں جگہ پر۔ اور بھی کچھ کرتے ہو؟ یہاں تھوڑا چھوٹا موٹا جاب بھی کر، اللہ برکت دے بیٹا، آؤ میرے ساتھ میں بٹھایا، آئس کریم کھلائی، چائے پلائی، بھجیا کھلائی، فروٹ کھلائی۔ یہ سارے کے سارے ایک ہی نشست میں نہیں کھلائی، الگ الگ موقع پر، الگ الگ موقع پر جی۔ کبھی 10 روپے کی ادھر کی شیشی دی، کبھی کوئی قلم دیا جی، کبھی کوئی ڈائری دی، کبھی کوئی اچھی سی کتاب دی۔ اب یہ الگ الگ موقع پہ آپ کی طرف سے نوازشیں رہی۔ اب وہ بچہ الانسان عبد الاحسان، انسان تو احسان کا غلام ہوتا ہے، وہ آپ کے احسان تلا اچھی طرح دب گیا اور آپ نے اخلاق کی رسی سے اس کو مضبوطی سے جکڑ لیا، اپنا بنا لیا جی۔ اب جو بھی بات کہیں گے پیارے، دیکھو کس طرح کا لباس پہنتے ہو، یہ گھٹنوں پہ سے کیوں پھٹا ہے، غریب ہیں آپ؟ نہیں ہے کہ نہیں ہے، فیشن میں میں نے پہنا ہے، غربت کی وجہ سے نہیں پھٹا، امیری کی وجہ سے پھٹا ہے۔ پتہ نہیں عجیب لوگ کیسے بیوقوف ہیں، گھٹنے پہ سے پھاڑ رکھے ہیں، یہ تو کچھ بھی سمجھ میں آتا، آپ تو پشت پہ سے پھاڑ رہے ہیں۔ اللہ اچھی خاصی، اور سنا ہے کہ جو یہ پھٹی ہوئی پینٹ ہوتی ہیں یہ سلی ہوئی پینٹ کے مقابلے میں، سالم پینٹ کے مقابلے میں زیادہ مہنگی ہوتی ہیں، یعنی عیب ہنر بن گیا ہے۔ یہ دور ایسا ہے کہ اس میں عیب ہنر بن گیا ہے۔ ہائے ہائے، اب آپ نے کہا کہ اچھا نہیں ہے، شرافت کے بھی خلاف ہے، اخلاق کے بھی خلاف ہے، باعزت لوگوں کے خلاف جی۔ آپ اس طرح سے لے کر آپ کسی ایمبیسی میں جا سکتے ہیں؟ آپ جو ہے باعزت عورتیں بیٹھی ہوئی ہوں، دادی نانی سب بیٹھی، ان کے سامنے آپ گھٹنے کھول کیسے بیٹھ سکتے؟ نہیں ایسے، تو پھر اللہ کے دربار میں مسجد میں آپ آتے ہو۔ اب آپ نے کچھ کہہ رہے، اب اس کے دل میں آ گیا کہ جو میرا اتنا محسن ہے، جو مجھے کہہ رہا ہے یہ بھلائی کی بات کہہ رہا ہے، اب وہ قبول کرے گا۔ تو کسی کو کھلا کے اپنا بناؤ اور کسی کا کھا کے اپنا بناؤ جی۔ اس طرح سے انشاءاللہ حسن اخلاق سے محبتوں سے پیش آئیں گے تو بہترین معاشرہ ڈیولپ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اوامر پر عمل کرنے، نواہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک العلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ میرے پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔
बुरे दिन से, बुरी बात से, बुरी रात से, बुरे अंजाम से हमारी हिफाजत फरमा, सुई खात्मा से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह जी, हाथ उठाए जाने के काबिल नहीं, ये ज़ुबान कुछ सवाल करने के काबिल नहीं, आपसे न मांगे तो किससे मांगे, आपसे सवाल न करें तो किससे सवाल करें। एक कमज़ोर एक कवी के दरवाजे पर, एक साहिल एक सखी के दरवाजे पर, एक मोहताज एक गनी के दरवाजे पर हाजिर है। मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे सोहने अल्लाह, मेरे अच्छे अल्लाह, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक गुनाहों में डूबे हुए, मासियत में जकड़े हुए, बदन का टिशू टिशू गुनहगार है, बदन का रुआ रुआ गुनहगार है। माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। प्यारे अल्लाह माफ़ कर दीजिए, सोहने अल्लाह माफ़ कर दीजिए, अच्छे अल्लाह माफ़ कर दीजिए। अल्लाह आप सच्चे, आपका कलाम सच्चा, आप सच्चे, आपके फरिश्ते सच्चे, आप सच्चे, आपके नबी सच्चे। आपने अपने सच्चे कलाम के अंदर सच्चे नबी के, सच्चे फरिश्ते के जरिए सच्चे नबी पर यह वही भेजी। आपने फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। मेरे प्यारे अल्लाह, ये किसी बोधे किस्म के और झूठे हाकिम वक्त का ये फरमान नहीं है, ये हाकिम का जुमला नहीं है, ये उनके सियासी जुमले नहीं हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, ये आपका सच्चा कलाम है, ये आपका सच्चा कलाम है। और प्यारे अल्लाह, हम ये भी जानते हैं, हमारे बड़ों ने हमें ये सबक भी सिखाया है कि जब अल्लाह से कोई चीज़ मांगते हैं तो अल्लाह ताला अपने बंदे की मसलहत पर नज़र रखते हैं कि जो चीज़ मेरा बंदा मांग रहा है, ये चीज़ अभी दूँ या कुछ देर के बाद दूँ, कुछ वक्त के बाद दूँ, या इसको कुछ बड़ा हो जाने दूँ, या यही दूँ, या इससे बेहतर कोई चीज़ दूँ। या अल्लाह आप हाकिम भी हैं और हकीम भी हैं, आप बंदे की मसलहतों पर गौर फरमाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे रब, जो चीज़ हम आपसे मांगने जा रहे हैं इसमें आप मसलहत पर गौर नहीं फरमाएंगे कि अल्लाह इसलिए कि वो ऐसी ज़रूरत है, उसका हमें अभी मिलना ज़रूरी है। अल्लाह उसका अभी मिलना ज़रूरी है। मेरे प्यारे अल्लाह, अभी मिलना ज़रूरी है और हम सबको मिलना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ ये आवाज़ पहुँच रही है अल्लाह सबको मिलना ज़रूरी है। जो इस पर आमीन कह रहे हैं सबको मिलना ज़रूरी है और सबकी ज़रूरत है। और वो ज़रूरत ये है मेरे प्यारे अल्लाह, आप हमें माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। अल्लाह जी माफ़ कर दीजिए, अल्लाह जी माफ़ कर दीजिए, अल्लाह जी माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए प्यारे रब, माफ़ कर दीजिए सोने रब, माफ़ कर दीजिए अच्छे रब, माफ़ कर दीजिए अच्छे रब, माफ़ कर दीजिए। मोहब्बत की नज़र से देख लीजिए, मोहब्बत की नज़र से देख लीजिए, मोहब्बत की नज़र से देख लीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, हम आपके ग़ज़ब के मुतहम्मिल नहीं हैं कि अल्लाह, हम तो दो बंदों के सामने की रुसवाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे प्यारे अल्लाह, क़यामत के दिन की रुसवाई कैसे बर्दाश्त कर सकते। मेरे प्यारे रब, बरोज़ महशर अगर आपने हम में से हर एक को तन्हाई में बुलाया और ये कहा, ए मेरे बंदे, तेरे लिए जहन्नम का अज़ाब है, तो उसी का मुस्तहिक़ है। अब सुन, तो इस बात को पसंद करता है कि जहन्नम में चला जाए, या इस बात को पसंद करता है कि मैं तुझे जहन्नम में न भेजूं? लेकिन तूने जो जिंदगी भर काले करतूत किए हैं, हमने फरिश्तों के जरिए से उसकी एक वीडियो और मूवी बना के रखी है, हम उसको डिस्प्ले कर दें, सबको दिखा दें? मेरे प्यारे अल्लाह, हम में से कोई माई का लाल ऐसा नहीं होगा जो उसको दिखाना पसंद करे। सब कहेंगे प्यारे अल्लाह, हम चुपचाप जहन्नम में जा रहे हैं, अल्लाह मत रुसवाई का सामान कीजिए। अल्लाह, प्यारी माँ देखेगी और कहेगी मेरी छाती से दूध पीकर ऐसे ऐसे काले करतूत करता था। प्यारी बहन देखेगी मेरा पाकीज़ा भाई बनकर ऐसे ऐसे काम करता था। प्यारी बच्ची देखेगी मेरे अब्बू होकर ऐसे काम करते थे। प्यारा बच्चा देखेगा मेरे अब्बू होकर ऐसे काम करते थे। बाप देखेगा मेरी कमाई खा खा के, मेरे तरबियत रहकर ऐसे काम कर करके दुनिया से आया। प्यारे नबी देखेंगे मेरा उम्मती होकर ऐसे काम करता था। हे मेरे प्यारे रब, बड़ी रुसवाई हो जाए। अल्लाह, आखिरत की रुसवाई से भी बचा लीजिए और दुनिया की रुसवाई से बचा लीजिए। अल्लाह, हम दो बंदों के सामने की रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, मैदान महशर की रुसवाई को कैसे बर्दाश्त करेंगे, जहाँ अम्बिया भी होंगे, औलिया भी होंगे, प्यारे नबी भी होंगे, प्यारे माँ बाप भी होंगे, प्यारे उस्ताद भी होंगे, प्यारे मशाइख भी होंगे। मेरे प्यारे अल्लाह, उस रुसवाई से बचा लीजिए। अल्लाह, जिस तरह से दुनिया में आपने सत्तारी का पर्दा या अल्लाह ढांप के रखा है, मेरे प्यारे अल्लाह, सत्तारी की चादर को या अल्लाह दराज कर दीजिए। दुनिया में भी छुपा के रखिए, महशर में भी छुपा के रखिए। अल्लाह, मशरिक़ व मगरिब से, शिमाल जनूब से, दूर दराज से ये मेहमान चल कर आए। अल्लाह, बूढ़े चल कर आए, जवान चल कर आए हैं, अदराने चल कर आए हैं। ये मेरे प्यारे अल्लाह, ये आपको ढूंढते ढूंढते आ गए। या अल्लाह, ये ढूंढते ढूंढते आ गए। मेरे प्यारे अल्लाह, जाने का वक्त इनके करीब आ चुका है। मेरे प्यारे अल्लाह, 7-8 दिन से अल्लाह जमीन को पकड़ कर बैठे हैं, तेरी चौखट को पकड़ कर बैठे हैं। ए मेरे प्यारे रब, ये बेड पे सोने वाले, ये मसारियों पे सोने वाले, मेरे प्यारे रब,
یا اللہ اپنے آپ کو بے آرام کیے ہوئے ہیں، یا اللہ آپ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ یہ دھرنا دے کر اس لیے بیٹھے ہیں، یا اللہ مخالفت میں دھرنا نہیں دے رہے، دنیا کی حکومتوں کے سامنے ان کی مخالفت میں دھرنے دیے جاتے ہیں، یا اللہ یہ دھرنا دے کر اس لیے بیٹھے ہیں، یا اللہ یہ آپ سے اپنی معافی چاہتے ہیں، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ سب کو اپنے ولیوں میں شامل فرمائے، سب کو نیکوکار بنا دیجیے، اللہ کسی کو محروم نہ فرمائے، اللہ کسی کو محروم نہ فرمائے، اللہ تقویٰ دے دیجیے، پاکیزگی دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، قرب دے دیجیے، ولایت دے دیجیے، مقام احسان دے دیجیے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجیے، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں، اللہ پوری امت کو عزت رفتہ دے دیجیے، عظمت رفتہ دے دیجیے، شان رفتہ دے دیجیے، شوکت رفتہ دے دیجیے، غیرت رفتہ دے دیجیے، خلافت رفتہ دے دیجیے، میرے پیارے اللہ جرأت ایمانی دے دیجیے، جرأت ایمانی دے دیجیے، اللہ بزدلی کو ختم کر دیجیے، یا اللہ دنیا کے حکمراں کہ اللہ جو حکمرانی کے جوش میں آ کر اپنے ہوش کھو بیٹھے ہیں اور ایسے ایسے رعونت بھرے فیصلے کر رہے ہیں کہ دنیا ان کو دیکھ رہی ہے کہ اللہ کمزور عوام پسی جا رہی ہے، کہ اللہ ان کو صحیح سمجھ دے دیجیے، کہ اللہ ان کی قسمت میں ہدایت ہو تو دے دیجیے، ورنہ دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجیے، اللہ دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجیے، دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجیے، اللہ عرب اور عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، اللہ ترس کھا لیجیے، اللہ ترس کھا لیجیے، اللہ ترس کھا لیجیے، مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اسلامیہ، وہ خانقاہیں جو اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے اور اقامت دین کے لیے جتنی محنت ہے اور جتنے شعبے کام کر رہے ہیں کہ اللہ سب کو قبول فرما، اللہ سب کو قبول فرما، کہ اللہ سب کو قبول فرما، کہ اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر کہ اللہ کچھ تمنائیں ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے، اللہ آپ دھڑکنوں سے، ارادوں سے، مرادوں سے واقف ہیں، سب کے دلی آرزوؤں کو پورا فرما، سب کی تمناؤں کو پورا فرما، کہ اللہ جس خطے گجرات میں ہم رہتے ہیں کہ اللہ یہاں کے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو پردیش میں کمانے کے لیے گئے ہیں، بوڑھے ماں باپ وطن میں انتظار کر رہے ہیں، بچے کے کاغذ مکمل نہیں ہیں، آنا چاہتا ہے آ نہیں سکتا، میرے پیارے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، کہ اللہ ان بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ان کی روزی میں ان کی روزی کی حفاظت فرما، اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما، اعمال کی حفاظت فرما، کہ اللہ ماں باپ سے ملنے کی راہ پیدا فرما۔ بہت سے بچے ایسے ہیں جو نکاح کر کے یہاں سے پردیش گئے، وہ اپنی بیوی کو ادھر بلانا چاہتے ہیں لیکن کاغذات انکمپلیٹ ہیں، ویزا نہیں مل پا رہا، جدائی کا وقت گزر رہا ہے، میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ ملا دیجیے، عافیت کے ساتھ پہنچا دیجیے، میرے پیارے اللہ ہم تمام کے دلوں میں جتنی جائز نیک تمنائیں ہیں عافیت سے پوری فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔